اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں جس کو امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الترغیب کے جلد 2 اور صفحہ نمبر 52 پر، اسی طریقے سے صفحہ نمبر 120 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 100 پر اس روایت کو نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ولی الدین خطیب تبریزی نے مشکات شریف کے صفحہ نمبر 115 پر اس روایت کو نقل کیا، اور یہ حدیث پاک حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلها، تو اس رات میں قیام کرو، اس رات میں نمازیں پڑھو، اس رات میں تسبیح بیان کرو، اس رات میں اللہ کا ذکر کرو، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ فقوموا لیلها، اس رات میں قیام کرو، وصوموا نہارها، اور جب دن آ جائے، اس رات کے بعد والا دن آ جائے تو اس دن میں روزے رکھو۔ اس کے بعد وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے حوالے سے سرکار اسلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب میں غروب آفتاب سے لے کر کے، غروب شمس سے لے کر کے اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال عطا فرماتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا اور یہ ندا دیتا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا عطا کروں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہر رات کے سلسلے میں اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر رات غروب شمس کے بعد آتا ہے، بلکہ ہر رات آخری پہر میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو 15ویں رات ہے اس کی اہمیت بہت اہم ہے، اس لیے اللہ رب العزت خاص رحمت کے ساتھ، خاص مغفرت کو لے کر، خاص مغفرت کو، بخشش کو لے کر اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا اور پھر ارشاد فرماتا الا من مستغفرین، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے بخشش طلب کرے تو اللہ فرماتا فاغفر له، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اس کے بعد فرماتا الا من مسترزقن، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے، اللہ فرماتے ہیں فارزقه، میں اسے روزی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا الا من مبتلن، ہے کوئی بندہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو میں اس کی مصیبت کو فاعافیہ، میں اسے نجات دوں گا، میں اسے راحت دوں گا۔ الا کذا حتی یطلع الفجر، اسی طرح مسلسل اللہ تعالیٰ ندا دیتا، اسی طرح ندا دیتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں خاص طور سے نزول اجلال اس لیے فرماتے کہ اس رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس رات کی برکتیں، اس رات کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔